الہی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندانی روابط میں استحکام۔ اس میں شک نہیں کہ ہر وہ چیز جو ازدواجی روابط کو مستحکم کرے اسے روب عمل آنا چاہیے، اور ہر وہ چیز جو ازدواجی روابط میں کمزوری کا باعث ہو اسے ختم کر دینا چاہیے۔ ازدواجی زندگی کے دائرے میں جنسی لذت اندوزی میاں بیوی کے رشتے کو مستحکم کرتی ہے اور انہیں ایک دوسرے سے قریب لاتی ہے۔ سطر پوشی کا فلسفہ اور غیر عورت سے جنسی تعلقات کی ممانعت کا سبب یہ ہے کہ بے اعتبار نفسیات گھریلو ماحول میں انسان کی قانونی بیوی اسے خوشنود کرے، جبکہ جنسی آزادی کے ماحول میں بے اعتبار نفسیات قانونی بیوی مرد کی رقیب اور داروغہ سمجھی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں گھر میں دشمنی اور نفرت کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کا شادی سے انکار کرنے کا سبب بھی یہی ہے۔ حالانکہ پچھلے وقتوں میں شادی نوجوان کی دلی تمنا ہوا کرتی تھی، اور جب تک تہذیب مغرب نے عورتوں کو بازاری جنس نہیں بنایا تھا، نوجوان شب وصال کو تخت شاہی سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ پرانے وقتوں میں شادی بڑی تمناؤں اور بڑے انتظار کے بعد ہوتی تھی، اور اسی لیے میاں بیوی ایک دوسرے کو اپنے لیے نیک بختی کی علامت سمجھتے تھے۔ لیکن آج جنسی تسکین کا حصول اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب شادی میں کوئی کوشش باقی نہیں رہی ہے۔ جنسی روابط کو قانونی ازدواج کے دائرے میں محدود کرنے والے معاشرے اور جنسی طور پر آزاد معاشرے میں یہ فرق ہے کہ شادی کرنے سے پہلے معاشرے میں انتظار اور محرومیت کا اختتام ہوتا ہے، جبکہ دوسرے معاشرے میں محرومیت اور پابندی کا آغاز ہوتا ہے۔ جنسی آزادی کے ماحول میں شادی کا بندھن لڑکے اور لڑکی کی آزادی کو ختم کر دیتا ہے اور انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے وفادار بن کر رہیں۔ در حالانکہ اسلامی معاشرے میں شادی ان کی محرومیت اور انتظار کو ختم کرتی ہے اور ان کے لیے خوشی کا پیغام لاتی ہے۔ آزاد جنسی تعلقات نوجوان لڑکوں کو شادی سے روکتے ہیں۔ اس ماحول میں نوجوان لڑکے صرف اسی وقت یہ اقدام کرتے ہیں جب ان کی نوجوانی کا جوش ٹھنڈا ہونے لگتا ہے۔ ایسے موقع پر وہ اولاد یا پھر اپنی خدمت کے لیے عورت کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ مرد کا یہ طرز عمل ازدواجی بندھن کو کمزور کر دیتا ہے، اور بجائے اس کے کہ ایک گھر سچی چاہت کی بنیاد پر وجود میں آئے جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کو اپنی خوش نصیبی کا سبب سمجھیں، ان میں رقیبانہ انداز فکر پیدا ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو اپنی آزادی کا لٹیرا سمجھنے لگتے ہیں۔ آج کل کے خاص الفاظ میں وہ ایک دوسرے کو جیلر کہنے لگتے ہیں۔ ایسے ماحول میں جب کوئی لڑکا یا لڑکی یہ کہے کہ اس نے اپنے لیے جیلر ڈھونڈ لیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے شادی کر لی ہے۔ یہ تعبیر کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ شادی سے پہلے آزاد تھی، جہاں چاہے جا سکتی تھی اور جس کے ساتھ چاہے رقص کر سکتی تھی، لیکن شادی کے بعد اس کی آزادی چھن گئی ہے۔ اگر وہ رات دیر سے گھر پہنچے تو شوہر باز پرس کرتا ہے کہ کہاں گئی تھی۔ اسی طرح مرد اگر کسی محفل میں دوسری عورتوں کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی بیوی اس پر اعتراض کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے ماحول میں گھریلو زندگی کس طرح پرسکون رہ سکتی ہے۔ برٹرینڈ رسل جیسے بعض افراد کا خیال ہے کہ مرد عورت پر اس لیے پابندی لگاتا ہے کہ وہ اپنی نسل کی پاکیزگی کا خواہاں ہے۔ اس کی اس مشکل کو معنی حمل ادویات نے آسان کر دیا ہے۔
جن کی بدولت عورت اب نسل پر اختیار رکھتی ہے، لیکن یہاں مسئلہ صرف نسل کی پاکیزگی کا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک اور مسئلہ زوجین کے درمیان سچے اور پاک جذبات کا اور آپس میں الفت اور یگانگت کا بھی ہے۔ یہ بات اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب زوجین نامحرموں سے پرہیز کریں، مرد کسی دوسری عورت پر نظر نہ رکھے اور عورت بھی اپنے شوہر کے سوا کسی کو محظوظ نہ کرے، نیز ہر قسم کے جنسی تعلقات سے صرف نظر کیا جائے، حتیٰ کہ شادی سے قبل کے مرحلے میں بھی اس کا خیال رکھا جائے۔ علاوہ ازیں اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ رسل جیسے افراد کی پیروی میں جدید جنسی اخلاق کی حامل ترقی یافتہ عورت جو اپنے محبوب کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی ہے، اپنے شوہر سے قرار پانے والے حمل کو ضائع نہیں کرے گی اور آشنا سے پیدا ہونے والے بچے کو اپنے شوہر سے نسبت نہیں دے گی۔ ایسی عورت یقیناً یہی چاہے گی کہ اس کا بچہ اس کے محبوب کی نشانی ہو۔ اسی طرح مرد بھی فطرتاً ایسی عورت سے صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے جس سے وہ دل سے چاہتا ہو، نہ کہ اس عورت سے جو قانون کی روح سے اس کے پلے باندھ دی گئی ہو۔ اہل یورپ نے عملاً یہ دکھایا ہے کہ احتیاط اور اسقاط کے وسائل کی کثرت کے باوجود ناجائز بچوں کی تعداد تشویشناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ مستحکم معاشرہ جنسی لذائذ کے حصول کو گھر سے نکال کر معاشرے تک وسیع کر دینا کارکردگی کو متاثر کرتا ہے اور اس سے معاشرے کی چولیں ہل جاتی ہیں۔ یہ بات اس اعتراض کے بالکل برعکس ہے جسے پردے کے مخالفین پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں پردہ معاشرے کی نصف آبادی کی توانائی کو مفلوج کر دیتا ہے۔ عورتوں کی توانائی کو مفلوج کرنا ان کی صلاحیتوں کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اسلام میں پردہ عورت کو قید کر دینے کے مفہوم میں نہیں ہے کہ جس سے وہ ثقافتی، معاشرتی اور اقتصادی فوائد کے حصول سے محروم ہو جائے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے، وہ اس کو علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا، بلکہ اس نے تو حصول علم کو مرد اور عورت کے لیے یکساں قرار دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو معاشی جد و جہد سے بھی نہیں روکا۔ وہ نہیں چاہتا کہ عورت بیکار بیٹھی رہے اور اس کا وجود عبث ہو کر رہ جائے۔ چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ سطر بدن کے ساتھ اس کے لیے ثقافتی، معاشرتی یا اقتصادی میدان کی راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ البتہ عیاشی اور شہوت پرستی سے کام کے ماحول کو آلودہ کرنے سے معاشرے کی قوتیں ضرور مفلوج ہو جاتی ہیں۔ اگر لڑکے اور لڑکیاں علیحدہ ماحول میں تعلیم حاصل کریں یا بالفرض سطر پوشی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک ساتھ تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لیں اور بناؤ سنگھار سے پرہیز کریں تو وہ بہتر طور پر تعلیم پا سکتے ہیں، یا یہ کہ سطر پوشی کو ملحوظ نہ رکھتے ہوئے رانوں سے بالشت بھر اونچے اسکرٹ پہنی لڑکیاں اور لڑکے پہلو بہ پہلو بیٹھ کر بہتر انداز میں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا کوئی سڑک، بازار، دفتر یا کارخانے میں اس ماحول میں اچھی کارکردگی دکھا سکتا ہے جبکہ اس کی نظروں کے سامنے ہر وقت لڑکیوں کے شہوت انگیز چہرے ناچ رہے ہوں؟ اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھیں جو ایسے ماحول میں کام کرتے ہیں۔ وہ کمپنیاں اور ادارے جو اچھی کارکردگی کے خواہاں ہوتے ہیں اس طرح کے ماحول سے پرہیز کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عریانی سرمایہ دار مغرب کا دیا ہوا وہ زہر ہے جو انسانی معاشرے کو ادمواں کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ ایک ادموئے معاشرے کو اپنے دست نگر بنا لیتا ہے اور اسے اپنی مصنوعات کے استعمال پر مجبور کر دیتا ہے۔ روزنامہ اطلاعات میں سامان آرائش کے استعمال کے بارے میں مرکزی دفتر شماریات کی شائع کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے صرف ایک سال میں عورتوں کے لیے 2,10,000 کلو لپسٹک، کریم، پاؤڈر اور آئی شیڈو درآمد کیا گیا۔ اس میں 1,81,000 کلو مختلف اقسام کی کریمیں ہیں۔ مزید برآں 1,650 بلاؤز،
2500 درجن پاؤڈر کے ڈبے، 46,004 گازا ٹیوب، سیلمنگ سوپ کی 2280 ٹکیاں اور میک اپ کی 2280 شیشیاں، 3100 پیکٹ آئی شیڈو اور 2400 پیکٹ آئی لائن درآمد کیے گئے۔ شمارہ 6/9/1347 شمسی۔ جی ہاں، ترقی اور فیشن کے نام پر ایرانی عورت سرمایہ دار ممالک کے تیار کردہ سامان آرائش کے ساتھ خود کو سجا کر ہر روز لوگوں کے سامنے آتی ہے تاکہ وہ یورپی کارخانوں کے لیے ایک قابل قدر صارف کی حیثیت سے داد تحسین حاصل کرے۔ اگر وہ فقط اپنے شوہر کے لیے یا زنانہ تقریبات کے لیے بناؤ سنگھار کرے تو وہ نہ مغربی سرمایہ داروں کے لیے ایک لائق صارف بن سکتی ہے اور نہ نوجوان نسل کے اخلاقی دیوالیہ پن میں مددگار بن سکتی ہے جس سے مغربی استعمار کا مفاد وابستہ ہے۔ غیر سرمایہ دار معاشرے میں لادینی رجحانات کے باوجود آزادی کے نام پر عورت کی اس طرح رسوائی کم ہی نظر آتی ہے۔ عورت کا مقام اور احترام۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مرد جسمانی لحاظ سے عورت پر برتری رکھتا ہے، ذہنی طور پر بھی اس کی عورت پر فوقیت ناقابل انکار ہے، لیکن عورت نے ہمیشہ مہر و محبت اور شفقت میں مرد پر اپنی برتری ثابت کی ہے۔ عورت ہی نے زن و مرد کے بیچ پردے کو اپنے تحفظ کے لیے اختیار کیا ہے۔ اسلام نے عورت کو ترغیب دلائی ہے کہ وہ اس سلسلے میں پردے سے استفادہ کرے۔ وہ کہتا ہے کہ عورت جتنی سنجیدہ، پروقار اور پاک دامن ہوگی، اس کا احترام اتنا زیادہ ہوگا۔ آگے چل کر سورہ احزاب کی تفسیر میں ہم بتائیں گے کہ قرآن مجید اس تاکید کے بعد کہ عورتیں پردہ کریں فرماتا ہے، یہ عمل اس لیے کہ عورت کو پاک دامن سمجھا جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو محفلوں میں پیش نہیں کرتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لچے لفنگے ان پر آوازیں کسنے اور انہیں چھیڑنے سے باز رہیں گے۔